عید قربان یعنی عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ یہودی قربانی کیسے کرتے ہیں؟ محترم دوستو، اللہ کی راہ میں ایک صحت مند جانور قربان کرنے کی عبادت صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اور یہودی بھی یہ فریضہ صدیوں سے سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جو عمل یہودیوں کے ہاں کبھی سب سے مقدس تھا، آج اس پر پابندی کیوں عائد ہے؟ اور یہودی تو دور حاضر میں قربانی نہیں کرتے، آخر کیوں؟ اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کا پورا ہو جانے کے بعد ان کی قربانیاں قبول ہوں گی؟ اور یہودیوں کی قربانی کا دجال کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کی قربانیوں کے عجیب و غریب طریقے اور ان کی قربانیوں کی قسموں کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو جڑیے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بالکل آخر تک۔ دوستو، یہودیوں میں قربانی پیش کرنے کے عمل کو قربن کہا جاتا ہے۔ اہل یہود میں صرف ایک قربانی کا تصور نہیں، بلکہ ان کے ہاں مختلف سچویشنز پر مختلف طرح کی قربانیوں کا تصور موجود ہے۔ یہودیوں کیا قرب کا مطلب نزدیک ہونے کا ہے، یعنی یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے۔ یہودیوں میں عام طور پر ایک حلال جانور کی قربانی کی جاتی تھی، جیسا کہ بیل، بھیڑ یا بکری وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فاختہ، مرغی یا کسی اور حلال پرندے کی بھی قربانی پیش کر سکتے تھے۔ ان کے ہاں یہ قربانی بعض اوقات اجناس کی صورت میں بھی پیش کی جاتی تھی، جیسا کہ مختلف قسم کے اجناس، سرسوں، سرکہ یا پھر خوشبو وغیرہ۔ یہودیوں کے ہونے والی قربانیوں کے 3 حصے کیے جاتے تھے۔ ان میں ایک حصہ اہل خانہ کے لیے، دوسرا حصہ کہنوں کے سپرد کیا جاتا تھا، جبکہ تیسرا حصہ بیت المقدس میں قائم ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو یہودی خدا کا حصہ کہتے تھے۔ جبکہ یہودیوں کے ہاں بعض قربانیوں میں سارے کا سارا جانور ہی خدا کے لیے ڈونیٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی وقف کر دیا جاتا، اور ایسے جانور کو گب شولے فدا کہا جاتا تھا۔ تو رات کے مطابق گب شولے فدا اس جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جائے یا دھکیل دیا جائے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق ان کو بہت مواقعوں پر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی دیگر کتابوں میں بھی قربانیوں کے علاوہ کئی ایسی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ آج اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو یہودیوں کے مطابق اگر کوئی بھی شخص قربانی کرتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات تصور کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے مشہور ترین تہوار عید فضح، اس کے موقع پر بھی ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ عید الفضح کیا ہے؟ دوستو یاد رکھیے، یہ وہ تاریخی دن ہے جسے یہودی فرعون مصر سے آزادی کی خوشی میں مناتے ہیں، اور اس دن یہودی خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن فی الحال سینکڑوں سالوں سے یہودیوں کی قربانیوں کا یہ سلسلہ تاحال بند ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہودی آج کل قربانیاں نہیں کرتے؟ چلیے جانتے ہیں اس بارے میں کہ یہودی قربانیاں کیوں نہیں کرتے۔ ہزاروں سال پہلے یہودی صحراؤں میں رہا کرتے تھے اور اپنی قربانیاں ایک مخصوص دن اور ایک مخصوص خیمے میں ادا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک خاص قربان گاہ یعنی ایک سلاٹر ہاؤس تعمیر کیا، جسے بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی پہ کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اب تمام تر قربانیاں ہیکل سلیمانی میں موجود ایک خاص جگہ پر ادا کی جانے لگیں۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ اس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی قربانیوں کا یہ سلسلہ رک گیا، جو کہ بعد میں ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تعمیر کے بعد پھر سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جنرل جس کا نام ٹائٹس تھا، ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر یوں یہودیوں کی قربانیوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے رک گیا۔ چونکہ یہودی قوانین کے مطابق قربانی کی رسم
صرف ہیکل سلیمانی کے اندر ہی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ ایمان ہے، یہ کہنا ہے کہ یروشلم میں جب تک تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک قربانیوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی رکا رہے گا۔ البتہ موجودہ دور میں یہودی صدقہ و خیرات کے لیے تو یہ فریضہ سر انجام ضرور دیتے ہیں، لیکن قربانیاں تاحال ان کے مذہب میں نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا بھر کے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جلد ہی ان کے مسیحا کا ظہور ہوگا، جو کہ ایک بار پھر سے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا اور اس قربانی کے رسم کو بھی پھر سے بحال کر دے گا۔ یہودیوں کی ایسی وصیت کو اسلامی روایات کے مطابق پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسے دجال کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ آج آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ یہودی قوم جو ہے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہودی سامری اور دوسرے چھوٹے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ قربانیاں کر لیتے ہیں، لیکن یہودیوں کے مرکزی اور بڑے فرقوں میں قربانی کی یہ رسم تاحال بند ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے مذہب، اپنے دین اسلام تک محدود رہ گئے ہیں، لیکن کفار جو ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ ہمارے مذہب کو سٹڈی کر کے آج چاند پر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ معزز ناظرین، ہمارے لیے کسی بھی چیز سے اس دنیا میں اس وقت تک فائدہ اٹھانا مناسب نہیں جب تک ہم اس پر اللہ کا نام لے کر اس کی بخشش اور عنایت کا اقرار نہ کر لیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی واجب کی گئی۔ اصل میں قربانی یہ ہے اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کے حضور پیش کر دینے کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور کامل بندگی، قربانی، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان ہے جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک باقاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو کہ اس کو بخشے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا، کومنٹس میں اپنی رائے ہم تک پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔